اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ کل بات ہو رہی تھی، اس کو بات لے کر آگے بڑھیں گے۔ تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے خندق کا، کہ احزاب جمع ہوئے تھے، لشکر جمع ہوئے تھے، طاغوت جمع ہوا تھا۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ لفظ استعمال ہوا طغیان کا، فرعون کے لیے بھی، اوروں کے لیے بھی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، آیت الکرسی میں تو عمومی طور پہ کہا گیا کہ جنہوں نے بھی کفر کیا طاغوت ہو گئے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جنہوں نے طاغوت سے کفر کیا، یعنی طاغوت کا انکار کیا، یہ مومنین کی صفات بتائے گی۔ یعنی کبھی کبھی طاغوت سے بھی کفر کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگوں پہ حقیقت میں اسی کفر کا الزام ہے کہ ہم نے طاغوت کو نہیں مانا، طاغوت سے کفر اختیار کیا ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں اس جماعت کا جواب لیا، اور کون سی وہ جماعت ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا۔ تو طاغوت سے کفر کرنے والے، خدا کا شکر ہے ہماری جماعت ہے، اور آج تک طاغوت کے مقابلے میں کفر ہی کر رہے ہیں، نہیں طاغوت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نا، اس نے انکار کیا، طاغوت سے دوری اختیار کی، طاغوت سے اجتناب کیا، طاغوت سے کفر کیا۔ تو جب آپ اس کو اس معنی میں دیکھیں گے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گا کہ خدا کا شکر ہے جنہیں کچھ لوگوں نے اپنا سرپرست بنایا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، ہم نے انہیں اپنا سرپرست اور ولی نہیں بنایا، ہم نے اسی کو اپنا ولی بنایا ہے جسے اللہ نے ہمارا ولی بنایا ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ منصب کس کا ہے؟ یہ منصب کون دے گا؟ اللہ دے گا، یہ انسان کا نہیں ہے۔ انسان کسی کو وسیع جانشین وزیر نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ کی جانشینی ہے، خلافت اللہ کی، نہ خلیفۃ اللہ فی الارض۔ جب بنے گا تو یہ کون بنائے گا؟ یہ کام ہے اللہ کا۔ یعنی ہر نبی نے جب اپنا وسیع بنایا تو یہ فیصلہ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بعض دفعہ کسی نبی کی خواہش کچھ اور ہو مگر اللہ کا حکم کچھ اور ہو، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آج بھی اگر آئے گی، جب بات آگے چلے گی تو دے دیں گے آپ کو مثالیں، کہ نبی کی خواہش کچھ اور ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، لہٰذا نبی نے فوراً سر جھکا دیا کہ پروردگار جو تیری مرضی، جو تو چاہتا ہے، جو تو بہتر سمجھتا ہے۔ حالانکہ انبیاء نے کئی بار ایسا ہوا کہ کسی اور خواہش کا اظہار کیا مگر اللہ نے منع کر دیا۔ جناب ابراہیم کی خواہش نہیں ہے، چلیے ابھی بتا دیں، ایک مثال دے دیں۔ جناب ابراہیم کی خواہش نہیں کہ امامت میری سب اولاد کو دے دے، ہے نا ایسا؟ قال ومن ذریتی، میری اولاد کو، میری نسل کو بھی یہ منصب دے دے۔ ٹوک دیا گیا نا کہ ایسے تھوڑی، آپ خلیل ہیں، پیغمبر ہیں، سب کچھ ہیں، مگر آپ کی ہر بات ایسی نہیں کہ جو مان لی جائے، لہذا یہ بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ لا ینال احد الظالمین، آپ کی نسل میں جو ظلم کرنے والا ہوگا، ظالم ہوگا، اس تک یہ منصب نہیں پہنچے گا، کیونکہ یہ منصب دینا میرا کام ہے، آپ کا کام تھوڑی ہے۔ جسے میں دے رہا ہوں اسی کو یہ منصب ملے گا۔ اب اسی طرح دیکھیے وصایت کا سلسلہ، جناب یوشع بن نون نبی ہیں کہ نہیں، مجھے اس سے بحث نہیں۔ جناب ذوالقرنین نبی ہیں کہ نہیں، مجھے اس سے بھی بحث نہیں۔ قرآن میں ذکر ہے نا ان کا حضرات کا، کسی کا نام ہے، کسی کا نام نہیں ہے، لیکن جس کا نام نہیں ہے اس کا قصص انبیاء میں نام آ گیا۔ جیسے جناب یوشع بن نون کا نام آ گیا، بھائی قصص میں آ گیا، نبی ہیں یا نہیں۔ جناب خضر علیہ السلام نبی ہیں کہ نہیں، مجھے سے بحث نہیں، ذکر آ گیا۔ قرآن میں نام نہیں ہے، یہ قصص انبیاء میں نام بھی آ گیا، خضر علیہ السلام۔ اور خضر لوگ کہتے ہیں، ایک بار کہیں عرض کیا تھا، مجھے نہیں پتہ معلوم کہاں میں نے تصحیح کی تھی اس بات کی، کہ خضر نہیں، اور لکھتے بھی اسپیلنگ بھی خضر ہی لکھتے ہیں۔
خیر اب غلط العام ہو گیا، لکھتے رہیے کہتے رہیے خضر ایک دوسرے کو، لیکن لفظ کیا ہے؟ خضر ہے. زواد جو ہے وہ زواد کیا ہے؟ ساکن ہے. اور اگر زیادہ عربی بننے کا شوق ہو تو جس کا نام خضر ہو اس کو خضر کہہ دیا کیجئے، پھر دیکھیے لڑے گا آپ سے کہ میں خضر ہوں، خضر نہیں ہوں. لیکن ہے اب کیا کیا جائے، لوگوں کو شوق ہے کہنے کا کچھ، اس پہ بحث الگ بات ہے، جو کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی نہیں کر رہے. خیر تو اب ہوا یہ کہ یہ خضر، اور یہ کہاں سے لیں گے دلیل کہ بھئی خضر کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ سند ہوتی زمانے جاہلیت میں بھی جب کسی لفظ کی تصدیق کرنی ہوتی تھی تو زمانے جاہلیت کے جو بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے اور ادیب، ان کا حوالہ دیا جاتا تھا. اور آج تک تمام مکاتب میں جو صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے یا منظومہ پڑھایا جاتا ہے یا منطق یا جو بھی علم کلام پڑھایا جاتا ہے، اس میں جب اشعار مثال کے طور پر لائے جاتے ہیں تو امرؤ القیس تک کے لائے جاتے ہیں، مادی کرب کے لائے جاتے ہیں. مادی کرب، امرؤ القیس، اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء کہ بھئی اس نے یہ لفظ یہ استعمال کیا ہے لہذا یہ استعمال کیا تو صحیح ہے. تو اردو میں بھی، فارسی میں بھی، عربی میں یہ طریقہ ہے کہ سند کے لیے فارسی میں سعدی شیرازی یا حافظ شیرازی یا رومی ان لوگوں کو لایا جاتا ہے. تو اردو میں بھی ایسے بڑے بڑے ہمارے ہیں کہ ان کا کہنا سند ہے، ان کا کہنا سند ہے. اب دیکھیے غالب کا مصرع پڑھوں گا، وہاں خضر فٹ آ ہی نہیں رہا، غالب کے مصرے میں خضر فٹ ہی نہیں آ رہا. کیا کیا خضر نے؟ سکندر سے. اگر آپ نے اس مصرے میں خضر کہہ دیا تو پھر غالب پہ الزام آ جائے گا کہ اس کو وزن جانتے ہی نہیں تھا شعر کا، گر گیا مصرع گر جائے گا. تو غالب تو ایسا مصرع نہیں کہہ سکتا نا. ہم یہ نہیں پڑھ سکتے کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، تو پھر غالب نہیں رہے گا، غالب مغلوب ہو جائے گا. تو غالب اسی لیے غالب ہے اردو میں کہ اس نے کیا کیا؟ خضر نے سکندر سے، کیوں کسی کا گلا. اسی طرح قلق لوگ کرتے رہتے نا، قلق نہیں قلق کیا لفظ ہے؟ یہ اس لیے میں ایک دو جملے بتاتا رہتا ہوں کہ اردو کا جنازہ اٹھ چکا، تدفین باقی ہے، تو کم سے کم میں اس میں شریک نہ ہوں. جہاں تک ہو سکے بچوں کی اصلاح کرتا چلا جاؤں، کیونکہ جن کی مادری زبان اردو نہیں ان سے تو کوئی گلہ ہے ہی نہیں نا. جن کی مادری زبان اردو ہے ان کے بچوں کے بھی ماشاءاللہ اردو جو ہے وہ فخر کرتے ہیں کہ اردو نہ آنے پہ فخر کرتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ انگلش کی گنتی، اردو میں گنتی کوئی کا لفظ بتا دیا 89 تو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو انگلش میڈیم ہے. اللہ آپ کو اردو میڈیم کر دے کسی وقت. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. صلوات ایسی اندر آواز میں بھیجیں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ یہیں تشریف فرمائیں. آج تو موسم بھی اچھا ہے بھائی، حبس بھی نہیں ہے، ذرا صلوات اچھی بھیج دیجیے. ٹھیک ہے؟ تو ابھی ان سب کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ وسیع ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بات ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے نہ وسیع بنا سکتا ہے، رسول بھی نہیں بنا سکتا، پیغمبر بھی نہیں بنا سکتا. یعنی اگر دیکھیں نا، مرضی ہوتی، اپنی مرضی ہوتی. اب دیکھیے مرضی کی بات اب آپ اتنی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ مجھے اور تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں، اصل مطلب بیان کروں گا. آخری مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول کی مرضی یہ ہے کہ اعلان نہ کیا جائے. غدیر خم میں آیت بتا رہی ہے نا، واللہ یعصمک من الناس. آیت کا انداز کیا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں کیا، کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ رسول ان کے مزاجوں کو جانتے ہیں، بدھوؤں کے، اعراب کے مزاج کو جانتے کہ قبول نہیں کریں گے. رسول کی مرضی کیا ہے کہ ابھی نہ بتائے، جو ظاہری ہے نا. دیکھیے باطن اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، مجھے بحث نہیں. میں تو ظاہر حجت ہے میرے لیے، جو ظاہر ہے وہ حجت ہے، تفسیر حجت ہے، آیت کا انداز حجت ہے، میرے لیے حجت ہے نا، تفاسیر حجت ہے میرے لیے. باطن اللہ جانے اور اس کا رسول جانے اور علی جانے، وہ جانتے ہیں باطن کیا ہے، حقیقت کیا ہے. رسول انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں ابھی مناسب نہیں، ابھی مناسب نہیں. لیکن اللہ کا حکم کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کب مناسب ہے کب نہیں. آپ اعلان کیجئے، آپ اعلان کیجئے، ان کو اچھا لگے یا برا لگے. اور اگر آپ نے اعلان نہیں کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اب آپ نے دیکھ لیا کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے کائنات خلق ہوئی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، جو مقصود کائنات ہیں، جن کے لیے اللہ نے سب یہ پورا بزم عالمین سجائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ابھی نہیں اعلان ہو. لیکن اللہ ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کیجئے ورنہ رسالت ختم. کچھ بھی آپ نے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور لوگوں کا دیکھیے بعد میں وہ بات بھی آ گئی نا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.
اگر لوگوں کا خوف ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ کیا مطلب ہے واللہ یعصمک من الناس؟ اللہ لوگوں سے آپ کو بچانے والا ہے۔ کیا مطلب بچانے والا ہے؟ معلوم ہے نا کہ کتنا شر پھیلائیں گے، قیامت تک اسی ولایت علی پہ شر پھیلائیں گے اور ہر طریقے سے پھیلائیں گے، دشمن بن کے بھی پھیلائیں گے۔ اور چلیے میں نہیں کہتا، آپ نے خود ہی کہہ دیا، ریکارڈ میں آپ کی آواز آئی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اتنا تو مومنین کی محفلوں مجلسوں سے میں نے بھی سیکھ لیا ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر بلند آواز سے، ہے نا ایسے؟ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ شر پھیلائیں گے، لہذا اللہ بچانے والا ہے۔ میں اعلان کر رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں ولی، آپ کیوں پرواہ کر رہے ہیں؟ قیامت تک اس کی ولایت پہ آنچ آنے والی نہیں۔ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب کہا جاتا ہے دفاع کرنے والے، یہ فلاں ولایت کا دفاع کرنے والا، فلاں ولایت کا دفاع کرنے والا۔ خدا کے بندو عقل کے ناخن لو، ولایت دفاع کر رہی ہے عالمین کا، تو کہاں سے دفاع کرنے والا آ گیا؟ پتہ نہیں کیا کیا القاب جہالت میں دیتے چلے آتے جاہل لوگ۔ یہ ولایت کی وجہ سے بچی ہوئی ہے کائنات، کیونکہ وہ ولی موجود ہے۔ جب تک وہ حجت خدا، وہ ولی خدا موجود ہے، کوئی آنچ نہیں آ سکتی ہم پر۔ وہ ہمیں بچا رہا ہے، وہ ہمارا دفاع کر رہا ہے۔ یہاں ایک جاہل آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے لیے اعلان کہتا ہے یہ جناب دفاع کرنے والا، ولایت کا دفاع کرنے والا، یہ وکیل بن کے آگے ولایت کا، یہ دفاع کرے گا، یہ دفاع کرے گا۔ وہ رسالت کا دفاع کرنے والا ہے علی، وہ نبوت کا دفاع کرنے والا علی، وہ اسلام کا دفاع کرنے والا علی، وہ ہم جب پکارے ہمارا دفاع کرنے والا علی۔ یہ آج نئی نسل کوئی پیدا ہو گئی، یہ نیا طبقہ پیدا ہو گیا جو علی کا دفاع کرنے چلا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور سوچتے بھی نہیں لوگ کہ بھائی کیا کہہ رہا ہے یہ، کیا بک رہا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے یہ۔ مولا کے دم سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، کہاں ہو تم؟ وہ قطب کہو، جو کہنا ہے کہو، عالمین اسی کی ولایت پر عالمین کا انحصار ہے۔ اللہ کے بندو، ہم اپنے اپنے حصے کا ثواب لے رہے ہوتے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے حصے کا ثواب لے رہے ہیں، ورنہ اللہ نے وہی اسی دن، پہلے دن جب اعلان کرایا، جبھی ضمانت لے لی کہ نہیں لے لی؟ لے لی نا، واللہ یعصمک من الناس۔ اس کی ولایت کے اعلان پہ لوگ آپ سے دشمنی کریں گے، اطمینان رکھیے اللہ بچائے گا، کیونکہ میں بنا رہا ہوں، آپ تھوڑی بنا رہے۔ یہ منصب میں دے رہا ہوں علی کو، منصب دیا ہوا ہے، جب دیا مجھے نہیں معلوم کب دیا، کس عالم میں دیا، کس زمانے میں دیا، کس کیفیت میں دیا۔ اعلان غدیر خم میں ہوا۔ اعلان کب ہوا؟ اعلان غدیر خم میں ہوا ولایت کا۔ اب یہ منصب بھی کس نے دیا؟ آپ سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ منصب اللہ کی مرضی سے ہے، انسان کی مرضی سے نہیں ہوتا، کوئی انسان نہیں بناتا، اللہ منصب دیتا، لہذا تمام انبیاء کے لیے۔ تو اب بتائیے جناب اسماعیل کے بعد اوصیہ کا سلسلہ رک گیا یا جاری رہا؟ بتائیے، جاری رہا نا؟ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ بارش کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں تنگ کریں گی مجھے، ذرا سی والی، بہرحال صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور تھوڑا سا سمٹ آئیں گے، ذرا ماحول بن جائے گا۔ آپ بہت عجیب سا لگ رہا ہے مجھے، بکھرے بکھرے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ جمع ہو جاتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں، گلدستہ بن جاتا ہے ایک بڑا خوبصورت سا، حسین سا۔ بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، اب مطلب سننے کو تیار ہیں؟ میں نے مقدمہ مکمل کر لیا۔ اوصیہ کا سلسلہ جاری رہا نا؟ میں نے عرض کر دیا نبوت بنی اسرائیل میں چلی گئی جناب اسحاق کے ذریعے سے، اور اس طرف وصایت کا سلسلہ اور ولایت کا سلسلہ اور امامت کا سلسلہ۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا جناب ابراہیم سے کہ آپ کی ذریت میں اور جناب آپ امامت دوں گا، کچھ کو ظالموں کو نہیں دوں گا۔ لہٰذا اب یہ وصایت نور محمد نور علی بتا چکا، کہاں جا رہا ہے؟ جناب ابراہیم سے جناب اسماعیل میں گیا، جناب اسحاق میں تو نہیں گیا نا۔ امامت اور ولایت اور پیغمبر ختمی مرتبت کا نور کہاں گیا؟ جناب اسحاق میں نہیں گیا، کس کے صلب میں آیا؟ جناب اسماعیل۔ تو جناب اسماعیل سے کہاں گیا بھائی؟ کس کی پیشانی میں گیا؟ جناب قیدار ان کے بیٹے، وہاں سے کہاں گیا؟ مختلف ہیں، کیونکہ حضور نے منع کر دیا کہ عدنان سے آگے نہ جاؤ، تو میں عدنان سے شروع کرتا ہوں۔ پہلا نام حضور کے اجداد میں کون ہے؟ عدنان۔
جناب عدنان ابن عدد یا عدد، یہ جناب عدنان اجداد میں 21ویں یا 22ویں جد حضور کے، حضور سے گنے تو 22ویں، حضور کے بعد گنے تو 21ویں جد جناب عدنان۔ جناب عدنان کے پاس وصایت ہے، اور جناب عدنان بھی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں تاریخیں اور سیرت کی کتابیں گواہ ہیں کہ عدنان کی پیشانی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی، نہیں جھکی۔ اچھا، اور حضور کے اجداد میں کبھی میں نے اجداد پیغمبر کے ایمان پیشرا پڑھا تھا، کیونکہ 2-3 مختلف جگہ پڑھ چکا ہے، اس لیے تکرار نہیں کروں گا، لوگوں کو مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں، وہ مجالس ہماری وہ نکال ہی لیتے ہیں وہ ساری مجلسیں۔ صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے اجداد میں ہر ایک نے ایک ایسا کام ضرور کیا کہ جو اللہ کا حکم تھا، اور آج تک ہے، آج تک ہے۔ جناب عدنان نے کون سا حکم نافذ کیا؟ یعنی ایک حکم بظاہر وہ خود دے رہے ہیں کہ ایسا کرو، لیکن وہ حکم ہے اللہ کا۔ اس کی دلیل سب سے بڑی یاد رکھیے گا، حکم خدا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دلیل یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ آج سے زمانے جاہلیت کی ہر رسم اور ہر حکم کا خاتمہ۔ اب کوئی زمانے جاہلیت کے حساب سے حج نہیں ہوگا، زمانے جاہلیت کے حساب سے طواف نہیں ہوگا، زمانے جاہلیت کی حد بندی نہیں ہوگی۔ لیکن لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو عرفات کی حدود ہیں، یہ جو مینا کی حدود ہیں، یہ مزدلفہ کی حدود ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کہ یہ وہی رہیں گی جو میرے جد نے قائم کی تھی، یعنی جن کی تجدید جناب قصی نے کی، اس سے پہلے بھی رکھ چکے ہیں دوسرے لوگ، لیکن جناب قصی نے تجدید کی، کب وہی ہیں؟ یعنی بتا دیا کہ یہ میرے جد نے جو حدیں بنائی ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں بنائی، یہ وہی حدیں ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی۔ تو جناب عدنان کا کارنامہ کیا ہے کہ زمانے جاہلیت کے بعد اگر غلط رسم ہوتی تو اللہ کا رسول ختم کر دیتا نا اسے، تو وہ یہ ختم ہو گئی، لیکن نہیں، جناب عدنان وہ پہلا فرد ہے ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں جس نے کعبے پر غلاف ڈالا، اور سیاہ رنگ کا ڈالا، غلاف ڈالا اور سیاہ رنگ کا ڈالا۔ اس سے پہلے صرف دروازے پر پردہ تھا، جس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ وہ پردہ کس نے؟ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے ڈالا تھا، جس کے لیے 2 روایتیں بن جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب پہلا غلاف جناب ہاجرہ نے سی کر ڈالا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بات ہے وہ بتا رہا ہوں کہ جناب ہاجرہ نے پردہ سیا تھا، پردہ ڈالا تھا، پورے کعبے پر غلاف، اور ایسے نہیں ڈالا، قوم کو جمع کر کے، بنی اسماعیل کو جمع کر کے، سب کو جمع کر کے، بنی جرہم کو جمع کر کے جناب عدنان نے اعلان کیا تھا کہ یہ بھائی غلط ہے، اپنے گھروں کو تم نے ایسے سجا سجا کے رکھا ہوا، جو آتا ہے اصل مقصد یہ تھا کہ ہر اہلا محلہ آ کے ہاتھ لگاتا ہے، سب کرتا ہے، جو ان کی نیت تھی کہ بھائی اس کو جو ہے کپڑا ڈالو اس کے اوپر، یہ اچھا نہیں لگتا ایسے دیوار، لوگ میلا کر دیتے ہیں، کالی پڑ جاتی ہیں دیواریں، لہذا اپنے گھروں میں تم نے پردے ڈالے ہوئے قیمتی قیمتی، خانہ کعبہ پر بھی غلاف ڈالو۔ تو آگے تو بڑھا نہیں کوئی، کہا آپ کو ڈالنے تو ڈال دیں، ہم تو نہیں خرچہ کریں گے، اللہ کا گھر کمانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، عجیب ہے، اللہ کے گھر سے کمائی کی جاتی ہے، آپ خرچے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے گھر پہ خرچہ کرنے کے لیے اور بہت سارے لوگ ہیں، آپ خود کر لیجئے۔ تو جناب عدنان نے یہی کہا میں کر لوں، کسی کو اعتراض نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو پہلا غلاف کعبے پر پڑا، جناب عدنان نے ڈالا سیاہ رنگ کا۔ اب بتائیے آپ، آج تک کسی کی جرت ہے کہ کلر ہی تبدیل کر دیتا؟ بھائی سفید ڈال دو، تمہاری حکومت ہے، کون تمہیں پوچھ رہا ہے؟ جو چاہو کرو، ہرا ڈال دو، نیلا ڈال دو، پیلا ڈال دو، جو تمہیں رنگ پسند ہے وہ ڈال دو، لیکن نہیں، کسی میں جرت ہوئی؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ نہیں، میرے جد عدنان کی سنت باقی رہے گی۔ باقی رہنے کا مطلب کیا ہوا کہ عدنان نے جو کام کیا یا اللہ کے حکم سے کیا یا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے وہی حکم بن گیا، وہی اللہ کا حکم بن گیا، یا اللہ نے حکم دیا، اور یا پھر کام ایسا تھا کہ اللہ کو پسند آیا، نہیں ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ تو جب اللہ کی مرضی کے مطابق تھا تو ہماری بات آ گئی نا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو اللہ کی مرضی سے کسی چیز پر کپڑا ڈالا جائے، چادر ڈالی جائے جس میں اللہ کی مرضی شامل ہو، تو وہ اللہ ہی کی عبادت قرار پاتی ہے۔
ورنہ منع کر دیا جاتا کہ اللہ کا گھر تمہاری چادروں کا محتاج نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جتنی مقدس شے ہو اس کو اتنے ہی قیمتی کپڑے میں رکھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر کتاب اپنی جگہ، قرآن صامت اپنی جگہ، قرآن صامت کو غلاف میں رکھا جاتا ہے۔ تو جب قرآن صامت کے لیے غلاف ضروری ہے تو قرآن ناطق کے حرم کے لیے چادر سے کیوں دشمنی؟ وہاں غلاف پڑ جائے تو کیوں دشمنی؟ وہاں چادر پڑ جائے تو کیونکہ وہ بھی اسی طرح مقدس ہے، بلکہ بعض مقامات پہ قرآن ناطق کی اہمیت زیادہ ہے۔ جیسے ایک جگہ فرمایا تھا نا، علی نے، یاد ہے نا وہ مقام جہاں علی نے کہا تھا کہ اس قرآن کو مت دیکھو، میں قرآن ناطق تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مجھے دیکھو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ صفین میں، اگر یاد نہیں ہے تو میں نے بتا دیا، صفین میں ہوا تھا نا، نیزوں پہ جب قرآن بلند کر دیے گئے تھے، لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کے تقدس کو، ہو قرآن نیزوں اب نہیں لڑیں گے۔ آج بے شک مسجد میں خود ہی سینکڑوں قرآن اڑا دیتا ہے بم کا دھماکہ کر کے، آج کوئی مولوی نہیں چیختا، کسی کو قرآن کا تقدس یاد نہیں آتا، بس یہ خبر آ جاتی ہے مسجد میں بلاسٹ ہو گیا۔ مسجد میں بلاسٹ ہوا، اس میں قرآن کتنے تھے، اس میں سپارے کتنے تھے؟ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میڈیا دکھاتا نہیں، حالانکہ محفوظ سب کے پاس دکھانا بھی نہیں چاہیے، دیکھ نہیں سکتا انسان کہ اللہ کی کتاب کا کیا حشر ہوا ہوتا ہے۔ نمازیوں کا خون سے بھری ہوئی کتاب ہے قرآن مجید، اور پارا پارا چترے چترے پڑا ہوا ہے قرآن۔ کسی ملا کو نہ دین یاد آتا نہ اسلام یاد آتا، کیونکہ جنہوں نے کیا ہے وہ انہی کے پالتو ہیں نا، بلکہ انہی کے انڈے بچے ہوتے ہیں، انہی ملاؤں کے انڈے بچے ہیں۔ ان کو کیوں کریں؟ یہ قرآن کی بے حرمتی کریں یا مسجد کی بے حرمتی، یہ کچھ بھی کر لیں، ان کے لیے سب جائز ہے، ان کے لیے نہیں بولیں گے۔ ہاں کسی بیچارے غیر مسلم کی زمین پہ قبضہ کرنا ہو، کسی بیچارے مسیحی کے گھر پہ قبضہ کرنا ہو، فوراً اس کے گھر کے آگے خود ہی پھینکوا دیں گے، کچھ پھڑوا کے اور پھینکا گا، توہین ہے، اللہ کی کتاب کی توہین، مسلمانوں نکلو۔ وہ چرسی موالی ہر قسم کا نکل آیا اللہ اکبر کہتا ہوا، جس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، اوہو قرآن کی توہین ہو گئی، جس نے خود کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوگا، زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کی بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ اسلام ہے؟ کسی بھی غیر مسلم پہ الزام لگاؤ بیچارے پہ، اس کی املاک لوٹنے کے لیے، تباہی کرنے کے لیے، اس وقت یاد آ جاتا ہے اس نے قرآن کی توہین کی۔ اور وہ جو قرآن کی توہین ہو رہی ہے، وہ جو مسجدوں میں سینکڑوں قرآن جل گئے دھماکوں سے، پرزے پرزے ہو گئے، سینکڑوں نمازیوں کا خون ان پہ پڑا ہے، اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کسی مذہبی جماعت کو؟ اس کے لیے کوئی چینل پہ آ کے نہیں چیختا یہاں کہ نہیں جی انہوں نے توہین کی ہے؟ لہذا لوگ جذبات کے ہاتھوں کیا کریں؟ لوگ تو جذباتی ہو جائیں گے، قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، گھر جلا دیا تو کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے باپ دادا کی سنت ہے گھروں کو جلانا۔ بس اتنا نہیں کہتا وہ میں نے کہہ دیا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک آپ کی صلوات ایسی نہیں آئی کہ مجھے پتا چلے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا۔ وہ معلوم ہے کیا، دیکھیے میں آپ کو معلوم مجلس میں نعرے وارے طلب نہیں کرتا، لیکن کم از کم جب صلوات بھیجی جائے تو صلوات تو پتہ چلے نا کہ بھئی ہاں آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، زبردستی نہیں لایا گیا۔ ابھی مجھے لگ رہا ہے یہ لوگ کہیں زبردستی تو نہیں لیا پکڑ کے آپ کو خامہ خواہ میں۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ جتنی قیمتی چیز ہو اس کے لیے اتنا ہی پردہ اور حفاظت ضروری، تاکہ دور سے دیکھنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ مقدس چیز ہے۔ ہاں اس کا مس یوز نہ کیا جائے، مس یوز نہ کیا جائے اس کا، ورنہ وہ چیز اپنی جگہ ہے۔ اب ورنہ تو خانہ کعبہ پہ غلاف ڈالیے نہ ڈالیے جو بھی کیجئے، اب کعبے کی کمائی سے بھی تو لوگ کیا کر رہے ہیں، کر رہے نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے تھوڑی کہ قمر جلالوی نے، استاد قمر جلالوی نے آج سے 50-60 سال پہلے کہہ دیا تھا، جناب وہ شعر تو مجھے نہیں یاد آ رہا، لیکن وہ مصرع یاد ہے کہ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، ہے نا، وہ شعر پہلا مصرع بھی خیر یاد آ جائے گا، مگر وہ سنانا مقصود نہیں ہے، تو سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ پس جناب عدنان نے غلاف ڈالا، حضور نے سند دے دی کہ نہیں اس پہ غلاف پڑا رہنا ضروری ہے اور قیامت تک پڑتا رہے گا، یہ غلاف پڑا رہے گا، اور اس کا رنگ بھی، رنگ تبدیل نہیں ہو سکتا، بدل دو نا بھائی، بدل دو، کالا رنگ تو ہمارا ہے بھائی، آپ کالا رنگ بدل
نہیں بدل سکتے. کیوں؟ سنت عدنان. وسیع کا بتا رہا ہوں, یہ لمبی مثال تھی. اسی طرح چلتے آئیں گے نا آپ آگے. وہ پورا میں نے اشرا پڑھا ہے, ہر ایک کا بتایا کہ جتنے بھی اجداد ہیں ہر ایک نے ایک نہ ایک کام کیا. پہلے مضر نے حدیں بنائی ہیں منا, اور پھر انہی حدود کو منا, عرفات اور مزدلفہ کی حدود کو کس نے دوبارہ ٹھیک کیا؟ جناب قصی ابن کلاب نے. کہ یہی حدیں, اللہ کی یہی حدیں, کیونکہ لوگوں نے حدیں ختم کر دی تھی نا. جہاں مرضی ٹھہر گئے, جہاں مرضی مزدلفہ. زمانے جاہلیت میں بھی حج تو ہوتا تھا نا, جیسا بھی ہوتا تھا تو تھا, حدود تو تھی, تو وہ حدود بنائی ہوئی تھی. اور اس کے علامات پرانے پتھر اب تک موجود ہیں, جہاں انہیں نشانی کہ یہ پتھر لگائے تھے مضر نے اور یہ پتھر لگائے تھے قصی نے. اگر تفصیل سے گھومیں پھرے مکہ چاروں طرف سے تو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں, نشانیاں نظر آ جاتی ہیں ڈھونڈنے والوں کو. لیکن کیونکہ لوگ بیچارے حج کے اس میں مصروف ہوتے ہیں, پھر عرفات منا میں تو حالت ہی ایسی ہوتی ہے, وہ چکر میں ہوتا بھائی جلدی سے قربانی کرو, چادر وادر اتارو, کام پھنس گیا. وہ ایک دو تو مجھے ایسے ملے, یقین مانے میرے ساتھ تھے, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, اور شاید ان کا کوئی عزیز سن بھی لے رہا ہوگا, اس وقت مجلس جا رہی ہے تو اس لیے میں نام بھی نہیں لے رہا, شہر کا نام بھی نہیں لے رہا. میرے ساتھ تھے اور اپنے بچوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے. میں نے بچے سے کہا تھا عمرے پہ بھیج دے, مجھے پھنسا دیا, حج پہ بھیج دیا. میں نے کہا بھائی آپ کا حج پورا قبول ہے. بالکل. میں نے کہا اور کسی کا قبول ہو یا نہیں ہو, آپ کا قبول ہو گیا. پریشان تھا وہ. اور ایسے پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں کہ جوش میں چلے آتے ہیں, وہاں جا کے سوچتے کہاں پھنس گئے بھائی. یہ 3 دن عرفات مزدلفہ اور منا کے جو ہے نا حج, وہی شیطان کو پتھر مارنے سے پہلے شیطان خود ہی حج کھا جاتا ہے. کہتا آؤ مجھے پتھر تو بعد میں مارنا, پہلے میں تمہارا حج تو کھاؤں. حج کھا جاتا ہے ان کا. منا میں جب ڈنڈے چل رہے ہوتے نا, خیموں میں جگہ نہیں مل رہی ہوتی, آپس میں لڑائی دنگا ہو رہا ہوتا ہے, اور جناب احرام ابھی اترا نہیں ہو, لڑائیاں شروع, تو شیطان مسکرا رہا ہوتا, اب بے شک مجھے جتنے پتھر مارنا مان لو, تمہارے ہاتھوں کے پتھر کی کوئی چوٹ نہیں لگے گی مجھے, میں پہلے تمہیں چوٹ لگا چکا ہے نا ایسا. خیر جناب, تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدود بنا دی, یہ حد. ہر وسیع نے ایک کام کیا. اب آئیے جس وسیع کا مجھے ذکر کرنا ہے, دنیا مانے یا نہ مانے, ہمیں تو معلوم ہے نا کہ یہ اوصیاء کا سلسلہ کیسا ہے. عبد المطلب شیبۃ الحمد. میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں. وسیع بھی کوئی کام کرے گا تو اللہ کی مرضی ہوگی, یا جو کام کرے گا وہ اللہ کی مرضی بن جائے گا, یا پھر اللہ کی مرضی سے کرے گا. آپ نے خوابوں کا تذکرہ سنا ہے نا, جناب ابراہیم کے خواب, جناب یوسف کے خواب, تو ظاہر ہے نبی کا خواب, ولی کا خواب, رسول کا خواب, وسیع کا خواب سچا ہوتا ہے نا, سچا خواب. اب ایک خواب دیکھا ہے عبد المطلب نے, بس. عبد المطلب کون؟ سردار قریش, سید البطحاء, لقب ہی ہے جناب عبد المطلب کا, سید البطحاء, سید المکہ, یہ لقب ہے, القاب ہے. قمر بطحاء, قمر مکہ, یہ جناب عبد المطلب کو بڑی باروبدار, وہ پہلے بتا چکا ابرہہ کے باب میں کہ کیسی وجیح ہستی تھی. اور پھر ہاشم کا بیٹا, ہاشم کی خوبصورتی اور ہاشم کی وجاہت تو آج تک ضرب المثل ہے کہ ہاشم کہتے ہیں ہاں بھئی ہاشمی نسل ہے, اس لیے اتنا وجیح و شکیل ہے, تو ہاشمی. تو جناب ہاشم کا بیٹا پھر عبد المطلب. تو عبد المطلب کا ایک بیٹا ہے حارث, وہ بھی کم سن. لیکن جب خانہ کعبہ میں آتے تھے نا جناب عبد المطلب, تو ان کے لیے مسند بچھائی جاتی تھی, باقاعدہ ایک مسند بچھائی جاتی تھی, اس پر بیٹھتے تھے. باہر سے آنے والوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ عبد المطلب ابن ہاشم ہے. شیبۃ الحمد نام تھا نا, شیبۃ الحمد نام تھا عبد المطلب کا. ایک تفصیلی واقعہ ہے جس کی وجہ سے عبد المطلب کہلائے, تو یہ شیبۃ الحمد ہے, یہ عبد المطلب ہاشم کا بیٹا. حاضری ضرور دیتے تھے. اچھا, سب کے بت رکھے ہوئے ہیں, یہ لکھ رہا ہے سیرہ ابن ہشام لکھنے والا, یہ لکھ رہا ہے سیرہ ابن اسحاق لکھنے والا, جس نے اس سے بھی پہلے سیرت لکھی, سب سے پہلے سیرت لکھی. لیکن اس نے بھی کہیں نہیں لکھا کہ عبد المطلب خانہ کعبہ میں آنے کے بعد پہلے کسی بت کے پاس جاتے ہوں. لات منات حبول ازدہ اتنے رکھے تھے, نہ نائلہ اصحاب, نہ معلوم کتنے بت رکھے تھے کہ ان میں سے کسی کے پاس جاتے ہوں, نہیں, کہیں نہیں. بیٹھے رہتے تھے, یا کسی بت کے سامنے جھکتے ہوں, یا منتیں مرادیں, یا انہی نے بھی اپنے مرید بنائے ہوئے ہوں. کیا مرید سمجھتے ہیں نا؟ اس زمانے میں ہر ایک نے اپنی دکان چلانے کے لیے, تاکہ اس کے میرے بت پہ زیادہ لوگ آئیں, اپنے ایجنٹ چھوڑتے تھے. وہ ایجنٹ پروپیگنڈا کرتے تھے مکے سے باہر جا کے قبائل میں کہ فلانے کا بت, او ہو اس کا خدا بڑا زبردست ہے بھائی. نوکری نہیں مل رہی تھی,
وہاں میں 4 چلے میں وہ دن کا نام لیتا ہوں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، 4 منگلوار گیا میری مراد پوری ہو گئی، 4 پیر گیا یا 4 اتوار گیا مراد آ گئی بھائی، ہو گئی، نوکری مل گئی یا شادی مل گئی۔ میں آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں، لیکن بات کر رہا ہوں اس زمانے کی۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج ایسا نہیں ہوتا، لوگ بڑے عقل مند ہو گئے، نہیں جاتے ایسے چکروں میں، لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ اور ایک فلاں جگہ ادھر جاؤ، ایسی مراد ہوتی ہے، وہ نائلہ کے پاس جا کے مانگنا رشتہ مل جائے گا۔ نائلہ بت کا نام ہے، یاد رکھیے گا، نائلہ ایک بت کا نام ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے گا کہ نائلہ پتہ نہیں کچھ ناول کا رضیہ بٹ کا ناول پڑھ رہا ہوں میں، تو وہ نائلہ کے پاس جانا، وہاں رشتہ مل جائے گا۔ اصاف کے پاس جاؤ گے، بیٹے کو نوکری مل جائے گی۔ حبول کے پاس جاؤ گے، دولت بہت ملے گی۔ لات منات کے پاس جاؤ گے، سفر ہی سفر ہوگا، امریکہ کا گرین کارڈ مل جائے گا تم کو، برطانیہ کا ویزا مل جائے گا، یورپ میں انٹری کا، داخلے کا ویزا پرمٹ مل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں۔ ایسے پروپیگنڈے ہوتے تھے، تو وہ لوگ جو آتے تھے مرید ہوتے تھے، وہ اس بت کے پاس جھمکٹا لگا ہوا، اس بت کے پاس جھمکٹا، کہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ عبد المطلب نے مریدوں کا جھمکٹا لگایا ہو کہ میرے پاس آؤ، میرے بت کے پاس آؤ۔ بھائی جب سب کے بتوں کے نام ہیں ایک قبیلے کے، تو کہیں تو عبد المطلب کا بھی ذکر ہو، کہیں عبد المطلب کے کسی بت کا نام نہیں ہے۔ مسند کا ذکر ہے۔ بیٹھتے کیوں تھے؟ تاکہ جہاں اتنی باطل کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اگر کوئی حق کا چاہنے والا ہو تو میرے پاس ضرور آئے گا۔ اور لوگ آتے تھے، ابو ذر غفاری جیسے لوگ آتے تھے، زمانے جاہلیت کے انقلابی لوگ، اسلام نہیں آیا تھا مگر فطری طور پر انقلابی تھے۔ جناب یاسر، جناب ابو ذر، یہ سب زمانے جاہلیت میں انقلابی تھے، کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکتے تھے، کہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ اور ان کو لوگ کہتے تھے یہی ہیں وہ گڑبڑ پھیلانے والے، یہی ہیں شر پسند، یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، ہماری عبادتوں کو غلط کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ 2-4 بیچارے انقلابی اس زمانے کے ہوتے تھے، اس زمانے میں بھی وہ یہی کرتے تھے، یاسر بھی یہی کرتے تھے، جناب ابو ذر بھی، کہ اماں زبردستی اماں ابا لے آئے ابو ذر کو، چلو چلو طواف کرو بتوں کا، چلتے جاتے تھے اور برا بھلا کہتے جاتے تھے ابو ذر۔ اور نائلہ اصاف کے بارے میں تو ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ صرف پڑھنے کی ہیں، سنانے کی نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں وہ ممبر سے نہیں بیان کیا تھا، جناب ابو ذر بڑے بے ڈھب آدمی تھے، اور بے ڈھب آدمی سے مراد ہے کہ بے تو جو منہ میں آتا تھا ایک دم کہہ دیتے تھے۔ اس زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، بے ڈھب کا غلط مطلب نہ لے لیجیے گا، زمانے جاہلیت کے حساب سے کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں ان کے حساب سے بڑے بے ڈھب تھے، جو مرضی منہ میں آتا تھا کہہ دیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب رسول نے تراشا خراشا اس ہیرے کو، تو کیسا بن گیا؟ اس سے زیادہ ڈھب والا آدمی ہی کوئی نہیں تھا، جناب ابو ذر غفاری جیسا۔ حق، کلام حق کہنے میں کوئی خوف جناب ابو ذر کو محسوس ہوا؟ کتنی جلا وطنی، کیسی جلا وطنی، در بدری، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ، سفر کرتے کرتے پالان بھی نہیں دیتے تھے اونٹ پہ، رانوں کی کھال اڑ چکی تھی، جناب ابو ذر اڑ چکی، سارا گوشت ختم ہو گیا تھا، بے پالان کے اونٹ پہ بٹھا کے شام سے بھیجا مدینے تک، ابھی ربضہ میں جلا وطن، لیکن مطمئن رہتے تھے، کبھی غم تھوڑی تھا کہ خوش ہوں، یہ سب سچ بولنے میں مل رہا ہے نا مجھے سزا۔ تو یہ لوگ تھے جناب عبد المطلب کے ارد گرد، جو چھوٹے چھوٹے تھے، نوجوان تھے، اور رسول کے وقت میں رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور عمر میں سن میں ان میں سے کچھ 2-4 شاید رسول سے زیادہ بھی رہے ہوں، یا برابر ہم سن رہے ہوں، یعنی اس قسم کے لوگ موجود تھے ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں۔ عبد المطلب کبھی کبھی وہیں سو جاتے تھے، مسند پہ ہی، خاص دنوں میں، خانہ کعبہ کے یعنی حرم کی حدود کے اندر، جہاں زمزم تھا کیا مطلب؟ نہیں اس زمانے میں نہیں تھا۔ بنی جرہم پر جب غالب آئے بنی خزاعہ، بنی جرہم جب فرار ہونے لگے تو سونے کے ہرن، سونے کی تلواریں سب زمزم میں ڈالی، اور اس کو اتنا بھر دیا تھا کہ زمزم کا نشان ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس کا نام پڑ گیا تھا تکتم، یعنی جو چھپ گیا، کبھی تھا صرف لوگوں کی زبان پہ تھا، ہاں کبھی ایسا زمزم نام کا کوئی چشمہ تھا یہاں پہ۔ اب یہ بھی اللہ کی حکمت کہ اتنے عرصے تک پوشیدہ رکھا گیا، کئی 100 سال تک زمزم نہیں تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اب دیکھیے کیوں آیا، کیسے آیا، کس کے ذریعے سے آیا۔ یہ اتنی ساری زمین میں نے ہموار کی ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو وسیع ہوتا ہے نا، وہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اور جو کام کرے گا وہ حکم و قیامت تک کے لیے حکم اس کا جاری و ساری رہے گا۔ تو عبد المطلب نے خواب میں دیکھا، خواب آئے کہ بردہ کھودو۔ اب یہ پریشان، بردہ کیا ہے؟ دوسرے دن کا ایسے ہی ہوگا خواب، پھر دوسرے دن سوئے رات کو،
پھر آ رہی ہے، پھر ایک آواز آ رہی ہے طیبہ کھودو، طیبہ کو نکالو، پھر پریشان یہ طیبہ کیا ہے؟ 4 راتوں تک خواب دیکھتے رہے، چوتھی رات خواب آئے کہ زمزم، زمزم نکالو، زمزم نکالو۔ اور یہ جہاں چیونٹیاں زیادہ ہیں اور سفید کوا آ کے ان چیونٹیوں کو کھاتا ہے، وہیں پر زمزم ہے، زمزم کو نکالو۔ اب وسیع ہے نبی کا، جناب ابراہیم کے بعد وہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ ہے جس کے صلب میں نور محمدی ہے، وہ ہے جس کے صلب میں نور حیدر کرار ہے، بتا چکا ہوں نا۔ لہذا اب چوتھے خواب میں سمجھ میں آ گیا کہ زمزم نکالنا ہے۔ جمع کیا قوم کو، بھائی یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ قوم بھی جانتی کہ عام آدمی نہیں ہے عبد المطلب۔ قوم نے کہا بھائی، کہا کہ ہاں کھود لو، ہمیں کیا ہے؟ کہ بھائی میں اکیلا کیسے کھودوں گا، میری مدد کرو، یہ جگہ بتائی گئی ہے۔ اچھا اس جگہ پہ سب سے زیادہ غلاظت تو اوجڑیاں پڑی ہوئی اونٹوں کی، کسی کی توجہ بھی نہیں جاتی۔ تو کہا بھائی ہم نہیں کرتے، تمہیں کھودنا ہے تو کھود لو، ہم کیوں کریں، ہم تو نہیں کھودتے تمہارے ساتھ مل کے۔ اب ایک بیٹا حارث کہ چلو بھائی اللہ کا حکم ہے، کھودو، خواب آیا ہے۔ اب لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے، یہ دیکھو بھائی کیا ہوا، عبد المطلب کو خواب کے پیچھے پڑ گیا، اپنے کھودے جا رہا ہے، معاذ اللہ، لالچ میں کہ شاید کچھ نکل آئے۔ کھودتے رہے بیٹے کے ساتھ۔ بیٹا کمسن ہے، تھک جاتے تھے، پسینے سے چور، بیٹا بھی تھک جاتا تھا، تھک کے لیٹ جاتے تھے، پتھر کے ساتھ سہارا لیتے تھے، اور پھر حسرت کرتے تھے، پروردگار کاش میرے بیٹے زیادہ ہوتے، کاش میرے بیٹے زیادہ ہوتے، اور اگر تو نے مجھے زیادہ بیٹے دے دیے، 10 بیٹے دے دیے، تو ایک تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ ارے بھائی ابھی میں نے کہا وسیع ہے، ابھی میں کہہ رہا ہوں نبی کا وسیع ہے، اور ابھی یہ وسیع ایسی منت مان رہا ہے کہ بیٹا قربان کر دوں گا۔ یہ کہاں سے آگے بھائی اسلام میں، یہ کہاں سے آگیا مذہب ابراہیمی میں، یہ کہاں سے آگیا دین ابراہیمی میں بیٹے کی قربانی؟ لیکن ذہن میں رکھیے، اسی لیے تو مانی ہے کہ ایک اور حکم اللہ کا نافذ کرانا ہے۔ اس لیے زمانے جاہلیت میں جو منت مانتے تھے لوگ، وہی منت مانی کی گواہ رہنا۔ میں نے منت مانی تھی کہ 10 بیٹے ہوئے تو ایک اللہ کی راہ میں تیرے گھر پہ قربان کر دوں گا، ایسا ہوا نا؟ لیکن پہلے یہ واقعہ مکمل کر لیجئے۔ بہت دن ہوئے، کھودتے رہے، آخر ایک حصہ کیچڑ والا آیا جسے اتنا تعفن تھا کہ بیٹا تو باہر نکل کے بھاگ گیا حارث۔ کہ اللہ بابا یہ تو کوئی اور ہی جگہ ہے، پتہ نہیں کیا نکل رہا، میں نہیں کھود رہا۔ کہا نہیں، وہ لگے رہے جوش میں، خوب کھودتے رہے۔ آخر وہ تعفن ختم ہوا اور خوشبو کی مہک آئی، خوشبو۔ سمجھ گئے عبد المطلب، نئی توانائی آ گئی، جیسی بہترین خوشبو جو کبھی انہیں نے سونگھی نہیں تھی، وہ ناک میں آئی اور ان میں قوت بڑھ گئی عبد المطلب پہ۔ کہو کھودو اس کو، اور کھودا، سینگ نمودار ہوئے سونے کے، اور وہ دیکھا تو سونے کی ہرن، جو سن رکھا تھا کہ بنی جرہم نے یہاں پہ سونے کی ہرن دفنائے ہوئے، زمزم کے اندر دفنا دیے تھے، اس لیے کوئی کھودتا نہیں تھا کہ پتہ نہیں کہاں دفنائے ہیں۔ سونے کے ہرن، 2 بڑے بڑے سونے کی تلواریں نکل رہی ہیں، سب سامان نکل۔ پھر اس کے بعد چشمہ پھوٹ گیا، چشمہ زمزم کا نکل آیا۔ عبد المطلب باہر آئے جوش میں، ادھر جناب سارے قریشیوں کو وہ مہک تو آ رہی تھی نا کہ کچھ ہوا ہے، یہ خوشبو کیسی ہے۔ اب جب وہ زمزم پانی کا چشمہ نکلا، اب سب نے مبارکباد دینا شروع کر دی، سارے قریش، بھائی عبد المطلب مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، لیکن سنو ہم بھی ابراہیم کے وارث ہیں، حصہ ہم سب کا ہوگا۔ اب سنیے، اتنا خشک بیانی کے بعد مطلب کیا ہے؟ سب آگے اپنا حصہ لینے۔ جب کام شروع ہوتا ہے کوئی نہیں آتا، بن جاتا ہے قبضہ گروپ تیار۔ کیوں بھائی خالی تمہارا ہے، ہمارا حصہ نہیں ہے، ہمارا حصہ نہیں ہوگا، اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ لہذا سارے قبضہ گروپ فوراً دوڑتے ہیں، جب بن رہا ہوتا ہے کام شروع ہو رہا ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں آ رہا ہوتا، بن جائے گا پاکستان، پھر یہ سارے لٹیرے آ جائیں گے، سارے ڈاکو آ جائیں گے، سارے دہشت گرد آ جائیں گے، پاکستان ہمارا، نہ تمہارا نہ تمہارے باپ کا ہے، نہ تم نے بنایا نہ تمہارے باپ دادا نے بنایا تھا یہ پاکستان، جو آج قبضہ کرنے کے چکر میں اس ملک کے اوپر یہ دہشت گرد سارے۔ خیر، تو ابھی سمجھ میں آ گئی بات کہ سارے قریشی جمع، ہمارا ہے ہمارا۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا سوائے میرے بیٹے کے، میرا ہے۔ تلواریں نکل آئی، ادھر سے سب بنی ہاشم کو آواز دی، عبد المطلب نے سب آ جاؤ۔ بظاہر کس پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ زمزم کی ملکیت، سونے کی ملکیت، تلواروں کی ملکیت، سونے کے ہرن اسی پہ نظر ہے نا سب کی۔ اور عبد المطلب بھی کچھ نہیں کہہ رہے، تلواریں نکال لی، میرا ہے، میں نے نکالا ہے، زمزم بھی میرا ہے، یہ سونا بھی میرا ہے، تم نے کسی نے میری مدد نہیں کی۔ ادھر سب کہہ رہے نہیں، ہمارے باپ دادا کا ہے۔
کس کا ہے؟ ہمارے باپ دادا کا ہے، لہذا ہمارا بھی حصہ. تلواریں نکل آئی، قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جائے. کچھ دوسرے آگے بڑے بزرگ کہ بھائی یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، لڑائی نہیں کرو، خون ریزی ہو جائے گی. جانتے ہیں بھائی ہاشمیوں کے ساتھ لڑائی کا مطلب کیا ہے؟ ہاشم کا نام تو سب جانتے تھے نا کہ بنی ہاشم سے لڑائی کا مطلب ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہیں ملنا، یہاں خون کی ندی بہہ جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اتنا روب تو علی کے دادا کا اس وقت بھی تھا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے مولا کائنات کے بارے میں، شجاعت کے بارے میں سنتے یقیناً کائنات میں، عالمین میں اس سے بڑا کوئی شجاع نہیں. لیکن یہ بھی علی کے فضائل ہے کہ دنیا کو پتا تو چلے کہ علی کا نور جن اسلاب میں تھا وہ کتنے دلیر اور شجاع تھے. اسی نور کی وجہ سے، نور حیدر کرار کی وجہ سے. اب جب کسی کے باپ کی، دادا کی تعریف کی جائے وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں جب بھی جناب ابو طالب یا جناب ہاشم یا جناب عبد المطلب کا تذکرہ کرتا ہوں اسی نیت اور قصد کے ساتھ کرتا ہوں کہ جب علی کے دادا کی بہادری بیان کروں گا تو علی خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ یا ایسا ہے. یہ گھڑی آپ کی جو ہے نا بہت تیز چل رہی ہے، اس کو پیچھے کریں، یہ بہت تیز جا رہی ہے. میں آج مجھے 15 منٹ بیٹھے ہوئے میں پون گھنٹہ بتا رہی ہے. بند کر دیں اس کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خواہ میں اتنی تیز چلے جا رہی ہے، چلے جا. میں نے بھی بات ہی کتنی کی ہے، 2-4 تو باتیں کی ہیں، ابھی تو مجھے پتہ نہیں کتنی دیر بات کرنا ہے. خیر جناب، جمع ہو گئے. نہیں ہو سکتا، ہمارا بھی ہے. کہتا ہے ہمارا ہے، ہمارا حصہ. تلواریں نکل آئی، بڑے بوڑھے بیچ میں پڑ گئے اصطلاحاً اس زمانے کے. بھائی نہیں لڑو. کیا کریں؟ عبد المطلب نے کہا یہ تمہارا. میں نہیں دیتا کسی کو. کہ وہ شام میں کاہنہ، یہودی کاہنہ جب بدبخت جائیں گے یہودیوں کے پاس ہی جائیں گے فیصلہ کرانے، تو کہنے لگے وہ یہودی کاہنہ کی مانیں گے. چلو عبد المطلب نے کہا چلو وہاں چلو، مجھے کیا اعتراض ہے، چلو وہاں چلو، جہاں سے فیصلہ کرانا ہے کرا لو. عبد المطلب کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں نا، اسے تو حکم الہی قائم کرنا ہے. لیکن ان جاہلوں کو کیسے بتائے کہ تم سے حکم خدا منوانے کے لیے مجھے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ کیسے سمجھائے؟ اگر یہ کہہ دے کہ اللہ کا حکم ہے تو مانیں گے نہیں. لہٰذا ان کو طریقے سے لانا ہے انہی کے مزاج کے مطابق کہ چلو ایسا آؤ، ایسے نہیں تو ایسے، کہیں سے تو آؤ تو صحیح ادھر، اللہ کا حکم تو نافذ کروں تم پر میں. تو جناب عبد المطلب نے کہا چلو. ادھر سے بنی ہاشم ساتھ ہوئے، سب قبیلے چلے. شام کا سفر، راستے میں پانی ختم ہو گیا. یہ سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن حشام شیعہ کتابوں کی نہیں ہے بھائی، وہیں پڑھ لینا، وہیں مل جائے گا. اور ان کے حوالے سے سینکڑوں کتابوں نے لکھا. اچھا یہ بھی عقل میں پردے ڈال دیتی ہے قدرت. ایسے پردے ڈالے کہ علی کے دادا کے معجزے کے قائل ہو گئے، علی کے نہیں ہوئے. علی کے دادا کے معجزوں کے قائل ہیں، اور جبکہ کہتے ہیں کہ حضور کے باپ دادا معاذ اللہ مسلمان بھی نہیں تھے. تو جس حضور کے، جس پیغمبر کے آبا و اجداد مسلمان نہیں تھے، ان کے تم معجزے لکھ رہے ہو. اور پھر جب میں معجزہ سناؤں رسول کا یا میں معجزہ سناؤں علی کا تو کہا نہیں بدعت. یہ کیا، یہ آپ شرک کر رہے، تو شرک کر رہے. اور خود لکھ رہے ہیں، اب یہ جو لکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. سنو کیا لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں صحرا میں ہاشمیوں کا پانی ختم ہو گیا، پیاسے ہو گئے. اپنے دوسرے قریشی جو جا رہے تھے ان سے کہا پانی دے دو، ادھار لے لو، پیسے لے لو. کہا نہیں، خوش ہو گئے. کہ پانی پر ہی تو جھگڑا، پانی پر ہی تو جھگڑا، پانی نہیں ملتا تمہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ پیاس سے ہلکان ہو گئے. ابو طالب، عبد المطلب نے حکم دیا ناقے بٹھانے کا، کہ اپنی اپنی قبریں کھود لو، جو مرتا جائے دوسرے دفناتے جاؤ، اور جو آخری میں بچے اپنی قبر میں خود لیٹ جائے. ہاشمیوں نے اپنی اپنی قبریں کھودنا شروع کر دی. پھر اس کے بعد عبد المطلب کہتے ہیں نہیں، یہ بھی بزدلی ہے، بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا، بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا بزدلی ہے. پھیل جاؤ صحرا میں، پانی کی تلاش کرتے کرتے مرو، یعنی جستجو کرتے ہوئے، جد و جہد کرتے ہوئے مارے جاؤ، بزدلوں کی طرح بیٹھ کے نہیں مرو. یہ عبد المطلب زمانے جاہلیت میں سبق دے رہا ہے ہاشمیوں کو کہ نہیں، بیٹھ کے مرنا، موت کا انتظار کرنا بزدلی ہے. پھیل جاؤ، پانی تلاش کرتے ہوئے مرو، جد و جہد کرتے ہوئے مرو، یہ ہے بہادری. بس ادھر عبد المطلب نے یہ حکم دیا کہ پھیل جاؤ، بزدلوں کی طرح نہیں مرنا، بہادروں
دشمنوں کی طرح جد و جہد کرتے ہوئے مریں گے۔ ادھر اٹھے، ادھر کسی نے چلا کر کہا عبد المطلب ذرا اپنی اونٹنی کو تو دیکھو۔ اب جو عبد المطلب نے گھوم کر دیکھا تو اونٹنی جہاں بیٹھی تھی زمین گیلی، زمین گیلی۔ اب جب اونٹنی کو اٹھایا تو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ۔ صلوات لیجیے محمد آل محمد پر۔ جب جد و جہد کی، بیٹھے بیٹھے دعائیں پڑھنے سے کچھ نہیں ملتا۔ جب تک جد و جہد نہ کرو، اسٹرگل نہیں کرو گے، میدان میں نہیں کھڑے رہو گے، ثابت قدم نہیں رہو گے، صرف دعاؤں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وہی قومیں سرخرو ہیں، مٹھی بھر ہیں، مگر میدان میں کھڑے ہیں کہ نہیں؟ یمن میں، شام میں، عراق میں، لبنان میں کتنی سی تعداد ہے، مگر سرخرو ہیں۔ کیوں سرخرو ہیں؟ صرف دعا نہیں کرتے، دعائیں بھی کرتے ہیں، مگر دعا کے ساتھ ساتھ جد و جہد کے میدان میں سب سے آگے ہیں۔ اس لیے اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے اور دشمنوں کے دلوں پر ان کا خوف بھی بٹھا دیتا ہے۔ اس لیے دشمنوں کے دلوں پر ان کا خوف بھی اللہ نے بٹھا دیا، کیونکہ جد و جہد۔ اب شرمندہ ہو گئے قریش کے لوگ کہ لو بھائی فیصلہ تو ہو گیا، پانی کا چشمہ نکل آیا عبد المطلب کی اونٹنی کے بیٹھے نے جہاں بیٹھی تھی میں اس کے نیچے۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کہیں گے، اونٹنی کا معجزہ ہے یا عبد المطلب کا ہے؟ ہمارے کچھ احباب پھنس جائیں گے اگر کہیں گے عبد المطلب کا نہیں ہے تو مان پھر اونٹنی کا ہے، تو علی کی دشمنی کہاں پہنچاتی ہے؟ علی کو نہیں مانے گا تو پھر تجھے حیوان کے معجزے ماننے پڑیں گے۔ کس کے ماننے پڑیں گے؟ حیوانوں کے معجزے ماننے پڑیں گے تجھے، اگر تو یہ نہیں مانے گا۔ ورنہ سیدھا سا سلسلہ وسائط کا میں نے بتا دی نا، اوصیہ کا سلسلہ ہے یہ، وصی رسول ہے عبد المطلب، اس کے لیے یہ ہوا ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا اہتمام۔ لیکن پھر بھی گئے شام، اور کاہنہ نے فیصلہ لکھ کے دے دیا، جاؤ بھائی ہو گیا تمہارا، بلکہ 100 اونٹ جرمانے کے بھی دو، تم نے اتنا تنگ کیا عبد المطلب کو۔ ابھی اس وقت تک اسلام دنیا ہے نا، کاہنہ نے کوئی کیا پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جس کے پاس لے گئے تو اس نے اپنے علم کے حساب سے فیصلہ دے دیا۔ اس نے کہا پانی بھی اسی کا ہے بھائی، یہ سب جو نکلا ہے سب اسی کا ہے، تمہارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ 100 اونٹ جرمانے کے بھی دو، جاؤ واپس جا کے۔ اب منہ لٹکے ہوئے قریشیوں کے لوگ ملا تو کھایا پیا کچھ نہیں۔ اب یہ محاورے ایسے ہیں کہ ممبر سے نہیں ادا کیے جاتے مجھ سے، لیکن سنتا رہتا ہوں صبح سے شام تک۔ خیر جناب یہ ہوا کہ واپس آگے منہ لٹکائے ہوئے 100 اونٹ بھی دینا پڑے، 100 اونٹ وہیں ذبح کروائے، اور شکرانے کے طور پہ عبد المطلب نہیں، اب تو اونٹ اپنے تھے نا، ملکیت تھی، پراپرٹی بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ پراپرٹی بڑھ گئی نا، ملکیت میں اضافہ ہو گیا کہ نہیں؟ ذبح کرو اور شکرانے کے طور پہ پورے مکے کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ہے ہاشم کا بیٹا، جیسے ہاشم سب کی بھوک مٹاتا تھا نا، عبد المطلب نے بھوک مٹائی، لنگر کھول دو، کھلاؤ جتنے دن کھا سکتے ہو، 100 اونٹ تمہارے اونٹ ہے، خود ہی کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ کہ یہ شکرانے کے طور پہ اونٹ ذبح کرتا ہوں، بلکہ اپنی خرچہ ہوا نا، سالن پکانے میں مسالہ تو اپنی لگا، محنت تو اپنی لگی، یعنی کوئی بات نہیں، کھلاؤ، سب کو کھلا دو، ان کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جانتے کیا کیا؟ کھڑے ہوئے مقام ابراہیم پہ، اور کسی کو کھڑے ہونے کا حق بھی نہیں تھا۔ جہاں عبد المطلب کھڑے ہوئے وہی نقش قدم مکمل ویسے کے ویسے ہی آ گئے، ویسے کے ویسے اس مقام پہ کھڑے ہوئے، کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا۔ کہاں کھڑے ہو گئے؟ اے عبد المطلب کہاں کھڑے ہو گئے؟ جانتے ہیں سب کہ یہ عبد المطلب کا مقام ہے، یہ عبد المطلب کہاں پہ کھڑے ہوئے، قوم کو جمع کیا۔ ہاں بھائی تم نے فیصلہ سن لیا۔ اب زمزم کے چکر میں کیوں تھے جانتے ہیں نا آپ، یہ کہ اب یہ پانی بیچیں گے، تبرک کا پانی ہے نا، مہنگا بکے گا۔ اب جب لوگ آیا کریں گے، ہر سال باہر سے آئیں گے، بوتلوں میں بھر کے ان کو، لو بھائی لاؤ، 10 ریال، 20 ریال، 25 ریال، 1000 روپے، 2000 روپے، یہ کرتے تھے نا لوگ۔ تو زمزم تو ہوتا نہیں، اب تو زمانہ، اب تو زمزم پیدا ہو گیا بھائی، اب تو چاندی ہو گئی، اس چکر میں تھے سارے، اسی لیے مایوس تھے کہ اب یہ ساری زمزم کی کمائی اکیلا عبد المطلب لے جائے گا۔ سارے جناب جو آئے گئے زمزم کا پانی پئیں گے اور سارے چڑھاوے ادھر ہی چڑھیں گے، ہمیں تو کچھ ملا ہے، کیونکہ جو جیسا ہوتا ہے نا ویسے ہی سوچتا ہے نا۔ یہ قبضہ گروپ کا یہی مسئلہ ہے، یہ خلوص سے کام کرنے والوں کو نہیں پہچانتا، کیونکہ وہ خود بے ایمان ہوتا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے سارا مال یہ لے جا رہے ہیں، ہم کدھر جائیں گے۔ لہٰذا یہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے، جب یہ مال دنیا درمیان میں آ جاتا ہے آڑے بن کے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ خیر جناب،
اب وہ سب پریشان ہے کہ لو بھئی یہ تو گیا، سارا مال ہاتھ سے نکل گیا اور زمزم بھی ان کا ہو گیا، اب کیا کریں؟ کھڑے ہوئے مقام ابراہیم پہ قوم پہ جمع کیا، ہاں بھائی فیصلہ سن لیا، بتا دیا تم کو آنے والوں نے فیصلہ، ہاں معلوم ہو گیا، منہ لٹکے ہوئے سب کے، ہاں بھائی تمہارا ہے زمزم، جو چاہو کرو بھائی، اب ہم کیا کریں؟ کچھ اور سوچیں گے، اب ہم اور کوئی نئے نئے کنویں کھودیں گے جا کے، ان کے بارے میں پھر روایت گڑیں گے کہ یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے بھیا، آج کی بات نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں کہ لوگوں کی جیبوں پہ کیسے ڈاکہ ڈالا جائے، لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا جائے، لوگوں کو کیسے مرید بنایا جائے، کیسے کہ اپنی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، مرید کا پورا بیڑا غرق ہو یا نہ ہو، اس کی مراد پوری ہونی، اپنی مراد تو پوری ہو رہی ہے نا، اپنا کام چل رہا ہے، چلنے دو، خیر جناب۔ بس کیا فیصلہ سن لیا؟ ہاں سن لیا، میرا ہے، ہاں تمہارا ہے۔ اب ایک اعلان کیا عبد المطلب نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے، کہتے ہیں سنو، یہ زمزم کسی کا نہیں، میرا بھی نہیں، میں آج سے اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی زائران بیت اللہ، جتنے بھی زائران خانہ خدا آنے والے قیامت تک، یہ زمزم ان سب کی ملکیت قرار دیتا ہوں۔ پڑھ لو تاریخیں، یہ اعلان ہے عبد المطلب کا کہ قیامت تک کے لیے اس زمزم کو آنے والے حاجیوں اور زائرین کی ملکیت قرار دیتا ہوں۔ ارے تیرے کفر پہ قربان جو تجھے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی آبا و اجداد کافر تھے، اس کفر پہ ہم سب قربان کہ تو کتنا بڑا مومن تھا اور تیرا کیسا یقین تھا کہ جو اعلان میں آج کر رہا ہوں، اللہ بھی سورہ توبہ میں قیامت تک کے لیے زمزم کو حاجیوں کی ملکیت قرار دے گا۔ قیامت تک کے لیے حاجیوں کی ملکیت ہے نا؟ تو اب یہ عبد المطلب جانتے تھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور یا پھر اللہ کو یہ حکم ایسا پسند آیا کہ زمزم کو سقایت الحاج قرار دے دیا۔ اب کسی کی ہمت نہیں کہ زمزم پہ اپنی ملکیت جما لے، زمزم سب مسلمانوں کا ہے، ہمیشہ قیامت تک کے لیے۔ ایک حکم نافذ کر دیا، حیران قریشی، یہ کیا؟ وہ کہا یہی تو حکم ہے، یہ اسماعیل نے اس لیے تھوڑی ایجاد کیا تھا کہ تم اس سے اپنے سونے چاندی بناؤ، اپنی دکانداریاں چلاؤ، یہ قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی اس کا آتا رہے گا، پیتے رہو، شفا ہی شفا ہے اس میں، اور پینا ہی ثواب ہے، عجیب پانی ہے، جس کا پینا بھی، جس کو بدن پہ چھڑکنا بھی ثواب، سب جگہ پورے 73 فرقوں میں ان کی چھوٹی چھوٹی فرقیوں سمیت سب میں ایک ہی عقیدہ ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب سونے چاندی کا کیا کریں؟ اب لوگوں نے کہا چلو دے دیا زمزم، یہ کروڑوں کا سونا، بھائی 2 ہرن بڑے بڑے سونے کے کتنے من کے ہوں گے، تلواریں سونے کی، پتہ چلا بھائی وہ تو سونا پگھلوا رہے ہیں، سمجھ گیا بھائی اب سونا پگھلے گا تو دکانیں بنیں گی، اب کہاں سے کہاں بنی، ہاشم پہنچ گئے دولت میں، پگھلوایا سونے کو، پگھلوانے کے بعد چڑھوا دیا خانہ کعبہ کے دروازے پر۔ کیوں؟ ارے بھائی جس نے بھی چڑھایا تھا یہ خانہ کعبہ کو چڑھایا تھا، تیرے اوپر نہیں چڑھایا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کاش کہ سمجھ میں آ جائے، جو چڑھا رہا ہے چڑھاوے وہ اللہ کے گھر پہ چڑھا رہا ہے نا، میرے مزار پہ تھوڑی چڑھا رہا ہے، میرے وجود پہ تھوڑی چڑھا رہا ہے کہ میرا میرے باپ کا، یہاں تو ہوتا ہے میرا میرے باپ کا۔ بھائی چڑھائے خانہ کعبہ، عبد المطلب نے بتایا مجھ پہ میرا تھوڑی ہے بھائی، یہ خانہ کعبہ کو دے کر گیا ہے، جو دے کر گیا ہے، جو دے کر گیا ہے خانہ کعبہ پہ چڑھا کر گیا ہے، لہذا میرا نہیں ہے۔ سونے کو پگھلوایا، دروازے پہ چڑھوا دیا۔ اگر یہ اتنا ہی غلط کام ہے سونا چاندی چڑھانا تو ہٹا دو نا، ہمت ہے تو بھئی اس کے بعد اور بھی سونا شامل ہوا ہوگا، لیکن پہلا طلائی دروازہ کس نے لگایا؟ عبد المطلب نے۔ اگر یہ غلط ہوتا کہ اللہ کے گھر کو سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ کا رسول نکلوا دیتا کہ اللہ کے گھر کا سونے سے کیا تعلق، کہا نہیں، کیونکہ اللہ کے گھر کے نام پر آیا تھا، اپنے گھر نہیں لے جا سکتے، یہیں پر چڑھاؤ۔ تو آج تک عبد المطلب کا چڑھایا ہوا سونا اس دروازے میں شامل ہے جو کعبے میں ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ اس سونے کو نکال کر لے جائے۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو میرے دادا نے کیا ہے وہ بالکل
بالکل صحیح ہے، وہی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عبد المطلب نہ کرتے۔ اس لیے زمزم کو بچایا، کعبے کے چڑھاووں کو بچایا۔ اسی لیے جتنے بھی حرم ہائے مقدسہ میں آپ جائیں گے، مشہد جائیے، قم جائیے، نجف جائیے، دسترخوان چل رہے ہیں زائرین کے لیے، اسپتال چل رہے ہیں زائرین کے لیے، دارالشفا چل رہے ہیں، یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، میڈیکل کالجز چل رہے ہیں حضرت عباس کے پیسے سے، معلوم ہے؟ ابھی بن رہے میڈیکل کا ہاسپٹل، وہ گھر لے جانے کے لیے مال نہیں ہے وہاں پہ، وہ لگا کے بتاتے ہیں کہ مولا کے مولائیوں کا مال ہے، انہی پہ خرچ کرو۔ ان کے لیے ہاسپٹلز، ان کے لیے اسکول، یہ حرم کی آمدنی سے جنگیں لڑی جا رہی ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ اتنا حکومت نہیں دے سکتی۔ حج الشعبی جو والنٹیئر فورس ہے، اس کا پورا خرچہ صرف 3 حرم اٹھا رہے ہیں، مولا کائنات کا، امام حسین کا، حضرت عباس کا۔ یہ مال وہ اپنے گھر نہیں لے جا رہے، اسی دفاع کے لیے خرچ کر رہے ہیں جس کے لیے لوگ دے رہے ہیں، اسی کے حرم کے دفاع کے لیے ہوتا ہے۔ یہ مال گھر لے جانے کے لیے نہیں ہوا کرتا، سمجھ میں آ گیا؟ اور وہاں تو خدمت کرنے والے بھی معلوم ہے نا آپ کو، کہ وزیر، سفیر، ڈاکٹر، معلوم ہے جو جوتیاں اٹھا رہا ہے وہ تو وجہ تو بہت بڑا افسر ہے، 22 گریڈ کا افسر ہے یہ تو۔ میں نے کہا نہیں جی، منت تھی میری منت تھی، یہ کام ہو جائے گا تو جوتیاں اٹھاؤں گا۔ اس میں بھی اس کو مہینے کبھی سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے کب میرا نمبر آئے گا۔ وہ تنخواہ دار ملازم نہیں ہے، وہ جو آپ کی جوتیاں اٹھاتے ہیں وہ خدمت گزار ہیں۔ یعنی کیوں ان کی منتیں مرادیں پوری، بہت کم ایسے ہیں جن کو وظیفہ ملتا ہے، ایسے بھی ہیں مستحق جو وہاں کام کرتے انہیں وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ چڑھاوے کس لیے ہوتے ہیں؟ کتنی غلط باتیں کر رہا ہوں میں بعض لوگوں کے حساب سے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گیا کہ چڑھاوے کیا ہیں؟ ایسے آسان ہے طاغوت سے بچنا، ایسی آسان ہے اللہ کی عبادت کا مفہوم سمجھ لینا۔ ایک حکم نافذ کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کرنی پڑی عبد المطلب کو۔ کیوں؟ عبد المطلب کا کام ہے زمین ہموار کرنا، زمینہ سازی کرنا۔ کس کے لیے؟ ظہور محمد کے لیے۔ ظہور ہونے والا ہے نا، اس حساب سے آنے والا ہے نا، جانتے ہیں نا عبد المطلب کا آنے والا ہے، تو زمین ہموار کرو اس کی، تاکہ کچھ لوگ تو ہوں کہ جب وہ اعلان کرے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کے شانے سے شانہ ملا کے کھڑے ہوں، اس کا دفاع کریں۔ اپنے بچوں کو تیار کیا، ابو طالب کو تیار کیا، حمزہ کو تیار کیا، عباس ابن عبد المطلب کو تیار کیا، سب کو تیار کیا، اس کا ساتھ دینا۔ جناب عبد المطلب کی حیات میں ہی آگے تھے نا حضور کا وجود پر نور اس دنیا میں، جب آپ 8 سال یا 6 سال کے تھے، بہرحال تاریخی اختلاف ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت آپ کا انتقال ہوا جناب عبد المطلب کا، جب آپ 7-8 سال کے تھے۔ حضور کیا کہا تھا اپنے بیٹوں کو بلا کے؟ اس کی حفاظت سے غافل نہ ہونا۔ اور کس کے سپرد کیا تھا؟ خود نہیں، خود حضور کو اختیار دیا تھا کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تم کس کے سپرد ہونا چاہتے ہو۔ دوڑ کے لپٹ گئے تھے ابو طالب سے، اور ابو طالب نے سینے سے لگا کر کہا تھا بابا جان، عبد المطلب سے کہا تھا بابا جان اطمینان رکھو، اپنے بچوں سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا۔ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بھتیجے بھتیجے ہوتے ہیں، بھانجے بھتیجے ہوتے ہیں۔ یہ ابو طالب ہے جو موت کے بستر پہ اپنے بچوں کو سلاتا تھا، اور ٹیکنک طریقہ قیامت تک کے لیے بتاتا کہ حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ بستر بدل بدل کے حضور کو سلاتے تھے شعب ابی طالب میں۔ اگر آج یہ خیمے میں سلایا ہے، دوسرے دن اس جگہ اپنے بیٹے عقیل کو سلاتے تھے، اور علی کو اور حضور کو دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ وہاں حضور کو سلایا تو پھر علی کو لٹا دیتے تھے اس جگہ، اور دوسری جگہ لے آتے تھے محمد کو، اللہ کے رسول کو، کبھی جعفر کو، کبھی طالب کو۔ سب سے زیادہ جو سونے کا عادی ہے وہ کون ہے؟ علی۔ اور ہر رات علی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ بابا میں سوؤں گا، بابا میں سوؤں گا حضور کی جگہ، یعنی خود اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ ابو طالب خوش ہوتے تھے کہ ایسے بچے ہیں میرے کہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے نہیں، ہر بیٹا خود آگے بڑھتا تھا کہ میں سوؤں گا محمد کی جگہ پہ۔ بچانا ہے نا، رسالت کو بچانا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے جس کو بچایا جائے وہ کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے؟ خود آپ حساب لگائیے نا، سوچ لیجئے کہ جس کو بچانے کے لیے انسان سب کچھ قربان کرے وہ قیمتی ہے نا۔ تو علی کے لیے کتنی قیمتی ہے یہ رسالت،
جس علی کی ڈیوٹی، دیکھیے ولایت، امامت، عصمت وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جناب ابو طالب کو کریڈٹ تو دیجیے نا۔ جناب ابو طالب کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے جس نے اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھایا کہ دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور حارث جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان حارث کے بیٹے ہیں نا عبیدہ ابن حارث، بدر کا پہلا شہید کوئی اور نہیں ہے۔ کون ہے؟ حضور کے سگے چچا زاد بھائی، سگے، اور عمر میں حضور سے بڑے ہیں، 12 سال بڑے ہیں، 12 تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے، 12 13 72 سال کے تھے، 70 سال سے زیادہ کے تھے عبیدہ ابن حارث، جو جنگ بدر کے پہلے شہید ہیں، کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی حارث ابن عبد المطلب۔ اور حارث کا یہ کہنا، عبیدہ ابن حارث جب زخموں سے چور آئے ہیں نا، حضور نے اپنے شانے پہ سر رکھا ہے، یعنی ٹانگ میں ایسا زخم لگا تھا کہ گودا باہر نکل آیا تھا اور جسم کا خون سارا باہر نکل گیا تھا عبیدہ ابن حارث کا۔ تو آنکھیں کھولی، دیکھا حضور کے آنسو بہ رہے ہیں اور چہرے پہ گر رہے ہیں عبیدہ کے۔ تو عبیدہ نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ میرا شہیدوں میں شمار ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا، رخساروں پہ رخسار رکھ کے حضور نے فرمایا، میرے چچا زاد ابن حارث، اے عبیدہ، یقیناً تیرا بہت بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ اور جلد تجھے معلوم ہو جائے گا۔ مسکرائے شہادت سے پہلے، یعنی روح ابھی قفس انصری سے نہیں نکلی، عبیدہ مسکرا کے اشعار پڑھتے ہیں اس عالم میں، جس کا مفہوم یہ کہ کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ابو طالب کا مقام کیا ہے، کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا کہ جب تک اپنی جان مال بیوی بچوں سے نہ گزر جائیں دشمن محمد تک نہیں آ سکتا۔ کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے ان سے کیے ہوئے وعدے کو کیسے پورا کیا۔ اتنا مان تھا، اتنا پاس تھا ان میں سے ایک ایک فرد کو کہ ابو طالب سے جو عہد کیا ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، اسی کے بیٹے کا نام ہے علی، ان سب سے زیادہ ذمہ داری علی کی نہیں؟ یہ تو غیر معصوم ہے نا۔ عبیدہ ابن حارث تو امام نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، وصی نہیں ہے، جانشین نہیں ہے، وزیر نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے حضور کا۔ علی کون ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ سے اعلان کیا ہوا ہے نا اللہ کے رسول نے، دعوت ذوالعشیرہ سے اعلان کیا ہوا ہے۔ اس علی کی ذمہ داری کتنی ہے؟ یعنی سب سے زیادہ اگر کسی کی ذمہ داری ہے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ علی جانتے ہیں اپنی ذمہ داری کو۔ آپ جانتے ہیں کہ علی کس طرح حفاظت کرتے تھے حضور کی، کہ جب حضور کہیں ایسے سفر میں گزرے کہ تنہا ہے تو علی ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، رسول نماز پڑھتے تھے، علی سپر بن کے کھڑے ہوتے تھے سامنے کہ دشمن کہیں حملہ نہ کرتے۔ کیوں؟ کیا اللہ کافی نہیں تھا؟ علی سے زیادہ جانتے ہو تم اسلام کو، مدد کرنے کے لیے اللہ کافی نہیں تھا؟ لیکن نہیں، یہی تو وہ مددگار ہیں، یہی وہ اللہ کی مدد ہے جو اس شکل و صورت میں اللہ نے پیغمبر کو بھی، پیغمبر اسلام کو اور پورے اسلام کو، مسلمین کو، مومنین کو سمجھنے والے کے لیے قیامت تک کے لیے مددگار بنا کے بھیجا اس ذات کو جس کا نام ہے علی۔ اس طرح دفاع کرتا رہا۔ ابو طالب نے وعدہ لیا تھا نا اپنے بچوں سے، دیکھو غافل مت ہونا، علی نے اپنے بچوں سے وعدہ لیا کہ غافل نہیں ہونا، غافل نہ ہونا اسلام سے۔ کیوں رسول کو اتنا پیار ہے حسنین سے؟ رسول کو تو سب بچوں سے پیار ہے، سارے بچوں سے پیار ہے، لیکن حسنین سے کیوں ہے اتنا؟ یہ انہی کے لیے کیوں حدیث ہے حسن منی وانا من الحسن، حسین منی وانا من حسین، یہ تو سب سے زیادہ ہے نا۔ حالانکہ یہ تینوں ہستیوں کے لیے یاد رکھیے گا، علی منی وانا من علی، الحسن منی وانا من الحسن، لیکن سب سے زیادہ کون سی حدیث ہے؟ حسین منی وانا من الحسین، جو تمام مکاتب کے نزدیک مستند ہے، کسی کے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، اس لیے زیادہ یہ ہے، ورنہ جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، تینوں کے لیے حدیث ہے۔ یہ مجھ سے میں کیوں جانتا ہے نا اللہ کا رسول کہ علی کے بعد علی کی اولاد بچائے گی۔ آج بھی پوری دنیا میں جب اسلام اور مسلمانوں پہ وقت ہے تو دیکھ لو کون سامنے ہے، یا علی کی اولاد سامنے ہے یا علی کی اولاد کے غلام سامنے ہے، علی کے غلام سامنے ایسے وقت، کیونکہ یہ وعدہ ہے ابو طالب کا جو لاشعوری طور پہ آپ اور ہم پورا کر رہے ہیں، ہم پورا کر رہے ہیں، لاشعور میں یہ وعدہ ہے کہ جب بھی دین پر وقت پڑے گا ہم دفاع کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے، ہم میدان میں نکلیں گے۔ یہ لاشعوری طور پہ یہ وعدے کا وفا کر رہے ہیں مومنین، جن جگہوں کے میں نے نام لیے ان جگہوں پہ دفاع کر کے لاشعوری طور پہ۔ ابھی میں ایک
ماں کی کیفیت دیکھ رہا تھا جس کا جوان شہید کیا گیا، بری طرح سے شہید کیا گیا، اس کا آدھا حصہ اڑ گیا تقریباً. وہ کوئی بہن نہ کر رہی ہے، نہ رو رہی ہے، کچھ نہیں، بلکہ وہ شکر ادا کریے، بار بار پیار لے، کہہ رہی کہ میں تجھے بالکل بھی نہیں رہوں گی، بلکہ مجھے معاف کر دے، میں ابھی جا رہی ہوں، اہل بیت کی مجلس کا فرش بچھا ہوا ہے، وہاں سے ہو کر آؤں گی تیرے پاس. یہ میں نے خود دیکھا سنا، اور میں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ یہ ہیں وہ چیزیں جو ہر مومن اور مومنہ کو صبح شام دیکھنا چاہیے، بجائے آلتو فالتو چیزیں بھیجا کرتے ہو صبح سے شام تک ایک دوسرے کو خواہ مخواہ میں مشکلات میں ڈالتے ہو، ٹینشن میں ڈالتے ہو، مصیبت میں ڈالتے ہو. یہ وہ چیزیں جو زندہ چیزیں، جو دنیا دیکھ کے حیران ہوتی. کیسی کیسی ماؤں کو میں نے دیکھا اور سنا اور پڑھا ان کے بارے میں کہ جن کے 4 بیٹے خواب و خون میں غلطیاں کر دیے گئے، کہتی ہیں نہیں رہوں گی، نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں حرم میں امام حسین کے علی اکبر کا پرسہ دینے کے لیے. کیوں؟ کسی بھی ماں کا بیٹا ایسا نہیں ہے جیسا حسین کا بیٹا علی اکبر. مسئلہ رونے کا نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مت رو، اپنے پیاروں پہ نہیں رو، رونے کا مسئلہ تھوڑی ہے. مسئلہ اس ہمت اور قربانی دینے کا ہے جو کربلا چاہتی ہے. ورنہ مجھے بتائیے انصاف سے، کیا ثانیہ زہرا علی اکبر کو نہیں روئی؟ روئی ہے نا. کیا حسین سے اپنے پیروں پہ چل کے علی اکبر کے لاشے تک پہنچا گیا تھا؟ نہیں، گر پڑے تھے، زانوں کے بل چلے تھے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمت، وہ قوت کہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت جیسے حسین نے کی، قیامت تک کے لیے کیا بن گیا حسین؟ یا ابا عبداللہ، اے قیامت تک بندگان خدا کے معنوی باپ، اے قیامت تک آنے والے بندگان خدا کے روحانی باپ حسین. ذرا سی تشریح کل کروں گا یہاں سے، اگر مجھے یاد رہ گیا اور زندگی رہ گئی کہ کیوں میں نے کہا یہ ابا عبداللہ کا لفظ. بس یہ ابا عبداللہ وہ ہے کہ جو اللہ کے رضا کے لیے ہر قدم پہ یہی کہہ رہا ہے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، معبود تیرا بندہ جو تو نے میرے نصیب میں لکھا ہے اس پہ راضی، جس میں تو راضی ہے اس میں راضی. اس لیے پروردگار کا جواب بھی یہی ہے، راضیتم مرضیہ، اگر تو نے اللہ کو راضی کیا تو جب میں دے رہا ہوں تو بھی راضی ہو جا. اور مجھے نہیں معلوم حسین کو کیا کیا دیا، بس میں تو اتنا جانتا ہوں کہ پوری دنیا مل کر چاہتی ہے کہ حسین کا ذکر ختم ہو، مگر اللہ چاہتا ہے کہ حسین کا ذکر ہو. 14 صدیاں گزر گئیں، آگے کتنی صدیاں گزریں گی مجھے نہیں معلوم، لیکن نہ میرے اختیار میں نہ آپ کے اختیار میں، ہماری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ عبد اور معبود کا معاملہ ہے، یہ اللہ اور اس کے پیارے بندے حسین کا معاملہ ہے. حسین اپنے بابا اور نانا سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر رہا ہے کربلا میں. بس چند جملے سن لیجئے. علی اکبر کا نام آ گیا، حالانکہ قصد نہیں تھا میرا، لیکن اب نام آ گیا تو اسی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ حسین کا حسین علی اکبر ہے کہ مدینے میں بھی ماں جب باہر جاتے تھے علی اکبر تو چہرے پہ نقاب ڈال کے بھیجتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے میرے علی اکبر کو. اور لوگوں کو کیا معلوم، یہ تو حسین جانتے ہیں نا کہ شبیہ پیغمبر ہے، یہ تو ثانیہ زہرا جانتی ہے شبیہ پیغمبر ہے، مگر پورا مدینہ کیوں کہتا تھا شبیہ پیغمبر؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب علی اکبر گھر سے باہر نکلتے تھے تو بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہو، رسول کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اور جوان شوق سے کہتے تھے کیوں نہیں؟ کہ یہ حسین کا بیٹا آ رہا ہے، اسے دیکھ لیا کرو. اور روتے تھے، علی اکبر کو دیکھ کے بزرگ صحابہ روتے تھے، اشک بہتے تھے، اور رسول یاد آتے تھے کہ یہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں حسین کے جد رسول کی شبیہ، اپنے جد رسول کی شبیہ ہے. لہذا اس لیے شبیہ پیغمبر عام ہو گیا تھا لقب آپ کا. سب شبیہ پیغمبر کہتے تھے اکبر کو، اور جب نکلتے تھے گھر سے تو دوڑتے تھے بچے نوجوان کہ علی اکبر کے ساتھ ساتھ چلیں. کیوں؟ تاکہ گھر جا کے بتائیں کہ آج ہم علی اکبر کے ہم رکاب تھے، آج ہم کچھ دور تک علی شبیہ پیغمبر کے ساتھ چلے ہیں. یہ ہے علی اکبر. اور کوفے کا بتاتا ہوں نا میں آپ کو کہ جب اسیروں کا قافلہ داخل ہوا کوفے کے بازار میں، آگے آگے نیزوں پہ سر تھے نا شہداء کے، اور ظاہر ہے کہ علی اکبر کا سر بھی ایک نیزے پہ.
کوفے کی عورتوں کی نگاہیں جب پڑی ہیں علی اکبر کے سر پہ، علی اکبر کے چہرے پہ، سینہ اور منہ پیٹ پیٹ کر روتی تھی اور چلا چلا کر کہتی تھی کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں دنیا میں نہ رہی۔ ان کے کلیجے پھٹ رہے تھے اس حسین کو دیکھ کر کہ کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ کیسے اس نے جھیلا ہوگا، اگر زندہ ہوئی تو اس کا غم کیسے جھیلا ہوگا۔ لیکن ان بیبیوں کو کیا معلوم کہ یہی ام لیلہ رات بھر اپنے بچے سے یہی گزارش کرتی رہی، یہی حسرت کرتی رہی، یوں کہہ دوں کہ یہی نصیحت کرتی رہی اپنے بیٹے کو، میرے لال صبح سب سے پہلے اپنے بابا پہ قربان ہو جائے۔ یہ وہ علی اکبر ہے، یہ وہ علی اکبر ہے کہ جب میدان میں گیا ہے تو ماں مطمئن۔ ختم کر دیا میں نے مجلس کو۔ جب میدان میں گئے تھے نا، حالانکہ میں بڑی طویل شہادت پڑھتا ہوں جناب علی اکبر کی، لیکن 2-3 جملوں میں ختم کر رہا ہوں بس۔ جب میدان میں گئے تھے تو ماں کتنی مطمئن تھی کہ اجازت کے وقت بھی کہا تھا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی، جا اپنے پھوپھی سے اجازت دے جس نے پال کے جوان کیا۔ یہ تھی نا ماں کا عالم۔ پھوپھی کی حالت زیادہ غیر تھی، پھوپھی نہیں جانے دے رہی تھی، ماں نے تو فوراً اجازت دے دی تھی کہ میں کون ہوں اجازت دینے والی، جس پھوپھی نے پالا ہے۔ کتنی مطمئن ہے جناب ام لیلہ۔ علی اکبر کے جاتے وقت جب علی اکبر گئے، لیکن جانتے جب علی اکبر آئے تو کیا ہوا۔ ماں تو ماں ہے نا، جانتے جب علی اکبر آئے تو کیا ہوا۔ ایک تو آئے کیسے، کس عالم میں آئے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حسین سے اٹھایا کہاں گیا، لاشا نہیں اٹھایا گیا تھا۔ آواز دے کر بچوں کو بلایا تھا، اطفال بنی ہاشم آؤ میری مدد کرو۔ اور سنیے، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، بعض روایتوں میں ہے تو پڑھ رہا ہوں ورنہ نہیں پڑھتا، کہ صرف بچے نہیں نکلے تھے، سر پہ چادر ڈال کے زینب بھی دوڑی تھی۔ جب حسین کی آواز سنی تھی نا کہ بچوں آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، زینب سے بھائی کی آواز نہیں سنی گئی، سر پہ چادر ڈال کے دوڑی تھی چلاتی ہوئی بھیا بھیا میں آ رہی ہوں، میرے بھائی میں آ رہی ہوں۔ بچے بھی تھے ساتھ، ثانیہ زہرا بھی تھیں۔ اس طرح لاشا علی اکبر کا لایا گیا تھا۔ ارے جب لوٹ کا مال واپس دیا گیا تھا تو بعض جگہ نقل کیا گیا کہ ثانیہ زہرا کی ایک سرخ چادر بھی واپس دی گئی۔ ارے ثانیہ زہرا کا سرخ چادر سے کیا واسطہ؟ عزادارو، مسئلہ یہ تھا کہ چادر سرخ نہیں تھی جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا۔ یہ جوان کے کڑیل جوان کے لہو سے یہ چادر سرخ ہو گئی۔ بس عزادارو کسی طرح بچوں کی مدد سے لے کر آئے خیمہ گاہ میں علی اکبر کے لاشے کو۔ بیویاں جمع ہو گئی، ماتم ہو رہا ہے علی اکبر کا۔ ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی، علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہیں آئی۔ فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ پس سنیے، جب علی اکبر گئے تھے تو کیا حال تھا۔ جب علی اکبر کے لاشا لے کر آئے حسین اور ام لیلہ کے کانوں میں آواز آئی کہ علی اکبر کا لاشا آ گیا، تو سنیے کیا حالت تھی ام لیلہ کی۔ ادھر وہ فضہ داخل ہوئی خیمے میں ام لیلہ کے، کیا منظر دیکھا۔ ام لیلہ کبھی اس ستون سے ٹکرا رہی ہے خیمے کے، کبھی اس ستون سے ٹکرا رہی ہے، کبھی غش کھا کے گر پڑتی ہے ام لیلہ اور چلا چلا کر کہتی ہے لوگو مجھے خیمے کا راستہ بتاؤ، مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے پر جانا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔
جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، بیمار ہیں زخمی ہیں بے حق بیمار کربلا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بار الہ جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بے حق اسیران کربلا جلد از جلد ان کو ان کے گھروں تک واپس لوٹا دے، تمام مومنین اور مومنات جو مجلس میں تشریف لا رہے ہیں حاضرین کی جو نہیں ہیں غائبین کو بھی شامل کر کے دعا کریں بار الہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیں، خاص طور پہ جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دیں، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دیں، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا کر دیں بار الہ۔ بہت سارے مومنین مومنات نے ہم سے اپنے بچوں کی دعاؤں کے لیے کہا ہے بار الہ، جو مومنین اپنے بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مومنین کو شاد و آباد رکھ بار الہ۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ میری والدہ علیل ہیں اور ہمارے دوست ساتھی جناب سہیل عابدی صاحب کی والدہ بھی علیل ہیں، آپ میں سے بھی جس کا کوئی مریض ہے ایک بار اور دعا کریں بار الہ ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا تعجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا جن مرحومین کے یہاں نام لیے گئے تھے ان سب کے لیے اپنے مرحومین کے لیے اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دی۔